علامات و مومن خمس، مومن کی نشانی، مومن کی سائن، مومن کی پہچان 5 ہیں۔ مومن کی علامت، مومن کی نشانی، مومن کی سائن، یعنی اگر ایک جگہ 50 آدمی کھڑے اور آپ کو پہچاننا ہو کہ اس میں مومن کون ہے، تو یہ 5 چیزیں ہیں جن کی مدد سے آپ پہچانیں گے۔ اب جیسے آج کل دنیا میں، ہمارے ملکوں میں، انڈیا میں، پاکستان میں، مومن کی پہچان ہوتی ہے کالے کپڑے سے، یہ بلیک ڈریس، جسے اس وقت داعش نامی دہشت گرد تنظیم خطرے کی اتنی بڑی نشانی بنا دیا کہ کالے کپڑے پہننا دنیا کے بہت سے ملکوں میں مشکل ہو گیا۔ لیکن یہ کرنٹ ایشوز آج کے مجلس میں نہیں آئیں گے، انشاءاللہ بعد کی مجلس میں اس کا ذکر ہوگا۔ مگر امام معصوم نے کہا کہ اگر مومن کو پہچاننا تو اس کی نشانی 5 چیزیں ہیں: زیارت الاربعین و صلوات و احدی و خمسین و تعفیر بالجمین و تختم بالیمین والجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر ایک کو یہ حدیث یاد ہے۔ 40 کی زیارت اور 51 رکعت ڈیلی نماز اور زمین پہ سجدہ اور اپنے رائٹ ہینڈ میں انگوٹھی پہننا اور بسم اللہ کو لاؤڈلی یا بلند آواز سے پڑھنا۔ تو میرا سوال یہ، جو میں نے پرسوں محفل میں بھی کیا تھا، محفل عباس کی مجلس، کہ اس میں جتنی سائن آف مومن بتائی گئی ہیں ایک بھی واجب نہیں، یہ ساری مستحبات ہیں۔ 51 رکعت نماز اسلام میں واجب نہیں ہے، 17 رکعت ہے، بلکہ فرائیڈے کو تو 15 رہ جاتی ہے۔ انگوٹھی پہننا واجب نہیں ہے، بسم اللہ زور سے پڑھنا واجب نہیں ہے، اس نماز کے علاوہ جس میں پورا سورہ زور سے پڑھنا واجب ہے۔ تو اب اس دن بھی ایک سوال آیا تھا اور آج بھی یہ سوال آیا کہ مستحب پر اتنا زیادہ زور کیوں دیا جا رہا، تاکید کیوں کی جا رہی، ایمفیسائز کیوں کیا جا رہا، اور اس کو مومن کی علامت اور نشانی کیوں قرار دیا گیا؟ بس یہ ایک سوال ہے، اس کا جواب آگے چل کے آئے گا اور بہت اہم ایک مجلس بنے گی آج کل کرنٹ جو حالات ہیں اس کے اندر۔ اور اس سوال کا جو میں نے سوال آپ سے 2 دن پہلے بھی کیا اور آج بھی کیا، اس سوال کا ایک بہت ہی گہرا تعلق سورہ یاسین کی آیت سے۔ ون آف دا بیسٹ ٹول آف شیطان ٹو مس گائیڈ مومن، وہ ہے مستحبات۔ لیکن ابھی اتنے جملے کو انف نہ سمجھے، ابھی تو بات ہوگی۔ ابھی صرف آج ایک چیز عرض کرنا کہ قرآن کریم نے کہا کہ الم اعہد الیکم یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹوں، میں نے تم سے ایک عہد لیا تھا۔ اب ہم کو تو یاد بھی نہیں کہ یہ عہد کب لیا گیا ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ اللہ نے کس دن آپ کو کھڑا کر کے یہ عہد لیا؟ اللہ تعبد الشیطان، دیکھو شیطان کی عبادت نہ کرنا۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تم سے یہ عہد لیا ہے تمہارے اس دنیا میں آنے سے بھی پہلے، شیطان کی عبادت نہ کرنا، انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی، اور میری عبادت کرنا۔ یہ 2 جملے جو ہیں نا، اس میں بھی ایک بہت اہم میسج، مگر جیسا میں نے کہا کہ ہر چیز آج کوئی تھوڑی آئے گی۔ آج اسلام نے یہ کہا شیطان کی عبادت نہ کرنا، لیکن گھر جا کے بھی نہیں بیٹھ جانا، میری عبادت کرنا۔ بہت سارے ایتھسٹ، نان بلیور، کافر ایسے آپ کو ملیں گے جو شیطان کی عبادت نہیں کرتے ہیں، یعنی وہ کسی ریلیجن اور دھرم کو نہیں مانتے ہیں، پھر بھی بہت آنیسٹ، بہت سچے، وعدے کے بالکل پکے، قرضہ لیں گے تو واپس کریں گے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، کسی کا حق نہیں کھائیں گے، بلکہ چیریٹی کے اور صدقہ اور خیرات کے بہت سارے کام کریں گے۔ اتنے زیادہ کہ آج کل ہمارے ایک اسپیکر ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ مدر ٹریسیا نے تو اتنی ہیومینٹی کی خدمت کی ہے کہ میں قیامت میں اللہ سے کہوں گا کہ اس کی شفاعت سے مجھے جنت میں داخل کرے۔ اب یہ جو نیکیاں ہوتی ہیں، اس کا مطلب یہ کہ وہ شیطان کی عبادت نہیں کر رہا مگر اللہ کو بھی نہیں مان رہا، یہ نہیں چلے گا۔ شیطان کی عبادت نہیں کرو، وہ ٹھیک
وَنِعْبُدُونِی، لیکن میری عبادت کرنا ہو. دونوں کو چھوڑ کے بیٹھ گئے. گناہ بھی نہیں کریں گے، لوگوں کو تکلیف بھی نہیں پہنچائیں گے، اور اللہ کو بھی نہیں مانیں گے. یہ نہیں، میری عبادت کرو. اب ایک سوال یہ کہ اٹس ناٹ ایزی، اللہ کی عبادت کرنا آسان نہیں ہے، اسپیشلی 21 سینچری. یہ بچوں سے پوچھئے، مثلا میوزک چھوڑنا پڑتی ہے، ڈسکو ڈانس چھوڑنا پڑتا ہے. بڑوں سے پوچھئے، گیملنگ چھوڑنا پڑتی ہے، بیاج چھوڑنا پڑتا ہے. عورتوں سے پوچھئے، اتنی سخت گرمی میں حجاب کرنا پڑتا ہے، نمازیں پڑھنا پڑتی ہیں. اللہ کی عبادت بہت ہی ٹف قسم کا کام ہے. تو سوال یہ کہ وائے ہم اللہ کی عبادت کیوں کریں؟ اس کا ایک جواب تو اسی آیت میں آ گیا. اللہ کی عبادت کیوں کرے؟ وائے. یہ جو الگ الگ بچے سوال کرتے ہیں نا، داڑھی کیوں رکھے؟ وائے. شراب کیوں نہ پیئیں؟ وائے. نان مسلم کا ذبیحہ کیوں نہ کھائیں؟ وائے. بیاج کیوں نہ لیں؟ وائے. صبح سویرے اٹھ کے نماز کیوں پڑھے؟ وائے. اتنی گرمی میں ہماری 9 سال کی بچی حجاب کیوں کرے؟ وائے. تو یہ سب کو میں نے ملا کے ایک سوال بنا دی، اور ہم اللہ کی عبادت کیوں کریں؟ اب اس کا جواب قرآن سے سنی. پہلا جواب تو اسی آیت میں آ گیا، اَنِعْبُدُونِی ھَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِیمٌ. عبادت اس لیے کرو کہ یہ وہ راستہ ہے جو سیدھا تمہیں تمہاری ڈیسٹینیشن یا منزل تک لے جائے. دیکھیے، فرض کیجئے کہ دنیا میں 2 سڑکیں ہوں، ایک بہت ہی شاندار گاڑی، اس کے اوپر آپ نے ایک بار دوڑا دی تو آپ 100 میل تک چلے جائیے، نہ کوئی جھٹکا لگے گا، نہ کوئی بمپ آئے گا، نہ کوئی سڑک کہیں خراب ہوگی، بالکل سیدھا. وہ جا رہی ہے ادھر، آپ کو جانا ہے ادھر. ادھر والی جو سڑک ہے وہ ٹوٹی ہوئی، جگہ جگہ اس کے اندر اسپیڈ بریکر، ہر 100 میٹر کے بعد ایک چھوٹا سا جھٹکا لگتا ہے، آپ اچھلتے ہیں، بیک پین ہے تو چیختے ہیں آپ، بڑی تکلیف کے ساتھ آپ پہنچتے ہیں. مگر جس کے گھر آپ کو ملنے جانا، بیمار ہیں، ہاسپٹل جانا، ہاسپٹل ادھر کیسی نو، سڑک بہت اچھی. تو کیا خالی اچھی سڑک دیکھ کر آپ اس سڑک پر ڈرائیونگ کریں گے، یا دیکھیں گے کہ جو میری منزل ہے، جو میرا مقصد ہے، جو میری ڈیسٹینیشن ہے، جو مجھے جہاں جانا ہے وہ کدھر ہے؟ وہ جہاں پہ ہو، چاہے وہ راستہ خراب ہو، جانا وہیں پہ پڑے گا. اور جو بہت اچھا راستہ ہے وہ اگر آپ کو کہیں اور لے جا رہا ہے تو بیکار ہے. تو کہا کہ اللہ کی عبادت ایک بہت تکلیف دہ راستہ تو ہے، قدم قدم پہ آپ کو جھٹکے تو لگتے ہیں، سیکریفائز اور قربانیاں تو دینا پڑتی، بہت تکلیف اور پین سے تو گزرنا پڑتا. لیکن کیا کریں، آپ کو جنت میں جانا ہے، جنت کا راستہ یہی. وہ جو بہت اچھا راستہ آپ کو نظر آ رہا، شرابیں پیتے رہو اور جوا کھیلتے رہو اور والدین کی توہین کرتے رہو اور دوسروں کا مال کھاتے رہو اور نمازیں قضا کرتے رہو، راستہ بڑا اچھا، مگر وہاں جا ہی نہیں رہا ہے جہاں آپ جانا چاہتے ہیں. اگر آپ کے کوئی رشتہ دار انگلینڈ میں تو ان سے پوچھ لیجئے، اور آپ میں سے تو بہت سے وہاں آتے جاتے ہیں. جب شروع میں یہ ٹم ٹام جو آیا تھا نا، جو گاڑی میں لگاتے ہیں تو وہ راستہ بتاتا، تو وہ غلط تھا، اس کو کوئی فالو کر رہا تھا تو اکثر تو دریا میں یا کھڈے میں گر پڑی گاڑیاں. تو اب اس پہ تو ہم بھروسہ نہیں کریں گے چاہے بڑا اچھا لگ رہا ہو. اب کچھ نہیں کرنا ہے، وہ کہے گا رائٹ تو رائٹ، وہ کہے گا لیفٹ تو لیفٹ، وہ کہے گا اسٹریٹ تو اسٹریٹ. یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ راستہ اچھا ہے کہ برا، جو ہمیں لے جا رہا ہے وہ بہت اچھا ہے کہ برا. دیکھا یہ جاتا ہے جہاں ہمیں جانا ہے، جو ایڈریس وہ کدھر ہے. قرآن نے کہا ھذا صراط مستقیم، میری عبادت کرو اس لیے کہ تمہیں جس جنت میں جانا ہے وہاں کا راستہ یہی. یہ تو ہوئی ایک بات جس پر عشرہ علماء نے پڑھا، میں نہیں پڑھ رہا ہوں. اب آئیے دوسری بات، یہ بہت اہم. قرآن کہاں سے شروع ہوا؟ الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ کو ہٹا دے تو قرآن کی سب سے پہلی آیت، اسٹارٹنگ پیج، الحمدللہ رب العالمین. یہ جو ایک چھوٹا سا لفظ ہے نا، رب، یہ قیامت کا لفظ ہے. پورا اسلام اس کے اندر چھپا ہوا ہے لفظ رب میں. اور ہمارے اس سوال کا جواب بھی ہے کہ ہم اللہ کی آخر عبادت کیوں کریں. اور 21 سینچری جہاں پہ عیش و آرام، عیاشیاں، لگژریز اتنی زیادہ ہیں، کیوں چھوڑیں ان کو ایک لفظ رب میں. اچھا، اب ذرا سی بہت مختصر 1-2 منٹ عربی کی ایک بحث چھیڑ دوں. اسلام کہتا ہے کہ اللہ رب ہے. رب، بہت سارے مذہب ہیں جو کہتے ہیں اللہ اب ہے. ایک لفظ ہے رب، ایک لفظ ہے اب. اب مانے فادر. بہت سارے مذہب ہیں جو اللہ کو فادر کہتے ہیں، اللہ اب ہے. اسلام کہتا ہے اللہ اب نہیں ہے، اللہ رب ہے.
یہ رب اور اب میں کیا فرق ہے؟ عربی کے اعتبار سے کیا اتنا فرق ہے کہ رب میں را شروع میں آتا ہے، اب میں حمزہ آتا ہے یا الف؟ انگریزی میں لکھیں تو شاید آر اور اے، کیا اتنا فرق ہے؟ نہیں، اس زمین و آسمان کا فرق ہے اب اور رب۔ اب کسے کہتے ہیں؟ یعنی باپ، فادر۔ اب کے معنی باپ، ہر آدمی اتنی عربی تو جانتا۔ اب سے ہمیں، اب کی ضرورت ہمیں کب پڑتی؟ صرف زندگی میں ایک بار، دنیا میں آنے کے لیے۔ میں بات کو لمبا بھی نہیں کرنا چاہتا، بچے بچیاں ہیں تو بہت کھول کے بھی نہیں بیان کرنا چاہتا۔ اب یعنی باپ کی ضرورت پڑی صرف ایک مرتبہ، باپ کا ہم پر احسان ہے صرف ایک مرتبہ، ہم اس کی وجہ سے اس دنیا میں آئے۔ بلکہ آنے والا زمانہ تو ایسا ہے کہ ایک بار بھی باپ کی ضرورت نہیں پڑے گی، بغیر باپ کے بچے پیدا ہوں گے۔ بیچ میں ایک چھوٹی سی بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کا سب سے ہاٹ ایشو یہی، اور ہر مجلس میں یا ہر دوسری مجلس میں تھوڑا تھوڑا اس کی جانب اشارہ ہوگا، آخر میں جا کے بات کمپلیٹ ہوگی۔ وہ کیا چھوٹی سی بات کہہ رہا ہوں؟ ہماری مرجعیت، ہر طرف سے آج مرجعیت پہ اٹیک ہو رہا ہے۔ عام آدمیوں سے لے کے ممبر تک سے میں نے ایسی اسپیچز سنی، مراجع ایسے، مراجع ویسے، مراجع کو کچھ نہیں پتا، انہیں معلوم نہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے، وہ ہماری گائیڈ، ہمیں کیا گائیڈ کریں گے، خود وہ چل نہیں سکتے، اور پتہ نہیں کیسی بات۔ اب میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں، میں تو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ پیغمبر کی ایک حدیث ہے کہ الناس اعداء بما جہلوا۔ کبھی لوگوں کے پاس پراپر انفارمیشن نہیں ہوتی، پوری معلومات، تو وہ اگینسٹ ہو جاتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے مراجع، ان کا رول، ان کا کنٹریبیوشن۔ چھوٹی سی بات، بہت سارے مسئلے ایسے ہیں ہماری قوم کو ابھی معلوم بھی نہیں ہے، اور اس کے اوپر ریسرچ ہو کے فتویٰ آ چکا۔ اگزامپل بہت ہیں لیکن آج کا سبجیکٹ یا ٹاپک یہ نہیں ہے۔ چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، 1963 میں جب حضرت امام خمینی نے شاہ کے خلاف اپنے ریولیوشن کا پہلا مرحلہ شروع کیا، تو گرفتار کر کے ان کو ایگزائل میں بھیج دیا گیا اور وہ ٹرکی چلے گئے۔ نجف اشرف کا حوضہ کس عظیم شخصیت کے ہاتھ میں تھا؟ آیت اللہ العظمیٰ آغائے محسن الحکیم۔ ایسٹ افریقہ کے مومنین نے صحیح معنوں میں پراپر تقلید آغائے بروجردی اور آغائے حکیم سے کی، دونوں کا سیم ٹائم پیریڈ ہے۔ آغائے بروجردی قم میں تھے لیکن ان کا انتقال ہو گیا تھا، آغائے محسن حکیم شروع سے نجف میں تھے۔ زائرین سے ایک ریکویسٹ ہے کہ جب نجف جائیے گا مولا کے روضے کے سامنے ہی تو آغائے محسن حکیم کا روضہ اور ان کی قبر اور ان کے کچھ شہید بیٹوں کی قبر ان کے ساتھ، ایک مرتبہ جا کے ایک فاتحہ وہاں بھی پڑھ لیجئے گا۔ خیر، آغائے محسن حکیم کا زمانہ ہے، دعوت دیتے ہیں، انویٹیشن آغائے امام خمینی کو کہ آپ نجف آ جائیے۔ امام خمینی نجف پہنچے اور 65 اپنے فتووں کی کتاب پرنٹ کرائی۔ شاہ ایران کے زمانے میں ایران میں سب سے بڑا جرم یہ تھا کہ اگر کسی کے پاس امام خمینی کی کوئی بک، کوئی فلائر، کوئی تصویر نکل آئے، آپ ڈرگز میں ڈیل کریں، آپ آرمز اینڈ ایمونیشن میں ڈیل کریں، آپ ہیومن اسمگلنگ کریں، آپ کوئی جرم کریں، اتنا بڑا جرم نہیں ہے امام خمینی کی تصویر یا امام خمینی کی کوئی بک۔ نجف پہنچنے کے بعد پہلی بار وہ بک شائع کی۔ میں اتنا ڈیٹیل ریفرنس اس لیے دے رہا ہوں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے علماء کا ایک طریقہ ہے کہ جب کوئی چیز ویسٹ سامنے لاتا ہے وہ کہتے ہیں یہ تو ہمارے پاس پہلے سے تھی، تو پہلے سے تھی تو پہلے بتایا کیوں نہیں؟ اب بتا رہے ہیں تو لوگ سنتے نہیں۔ 65 اس کتاب کے اندر آغائے خمینی آخر میں جدید مسائل پر بحث کی۔ اچھا، ہر مرجع کی یہ بک ہے لیکن چونکہ پرانے مراجع کا انتقال ہو گیا تو ان کی بک بھی اب نہیں پرنٹ ہوتی۔ مثلا آج کل جو بہت ایک ہاٹ ایشو ہے، یہ ملی ہوئی باتیں ہیں، یورپ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ روزے کا سسٹم چینج ہونا چاہیے۔ یہ 20 گھنٹے کا روزہ، یہ 22 گھنٹے کا روزہ، یہ 23 کلاک کا روزہ، اور 9 سال کی بچی۔ اب وہاں پہ آج کل یہ موومنٹ بہت چل رہا، آپ کے علم میں ہوگا کہ خود آپ کی افریقن خوجہ کمیونٹیز میں کتنے اس وقت نوجوان ہیں، بچے نہیں، نوجوان، جو 4 بجے اپنا روزہ فنش کر لیتے ہیں، مغرب ہوتی ہے رات کے 10 بجے۔ اس اعتبار سے کہ وہ کنونس ہو گئے
ان سو کالڈ اسکالر کی دلیلوں سے کہ بھئی اتنا لمبا روزہ نہیں. خیر وہ ایک الگ چیز ہے. اتنا تو مجھے یقین ہے کہ دارالسلام میں کوئی ایسا مومن نہ ہے نہ آئندہ پیدا ہوگا. اگر پیدا ہوگا بھی تو پہلے یورپ جائے گا پھر 4 بجے روزہ کھولا کرے گا. تو خیر یہاں رہ کے تو پاسبل نہیں. تو اب وہاں پہ ایک بات, انگلینڈ میں 18 آورز کا روزہ ہے, ناروے اور سویڈن میں تو 22 آورز. اور اس وقت جب یہ نیا نیا ایشو آیا تھا تو لوگ کہتے تھے کہ بھئی ہمارے مراجع کو کیا پتا کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی, یہ بیچارے کبھی نجف سے باہر نہیں نکلے, انہیں کیا معلوم ایسا ملک بھی ہے جہاں 23.5 آور کا روزہ ہوتا, سورج نکلا اور ڈوب گیا ونٹر میں, اور رات ایسی ہے کہ 11:30 پہ روزہ کھلا, 12 o'clock دوبارہ اسٹارٹ ہو گیا امساک کا ٹائم. ہمارے مراجع کو کیا معلوم کہ دنیا میں کون کون سے علاقے ہیں, وہ تو نجف اور قم اور انڈیا اور پاکستان اور افریقہ کو دیکھ کے فتویٰ دیتے ہیں. اب میں کیا کہتا اس جملے پر, سر پکڑ کے بیٹھ گیا. کل میں نے کہا تھا قم کا حوضہ 100 سال پہلے بنا, نجف کا حوضہ 1000 ایئر شیخ توسی نے بنایا, ان کی کتاب مبسوط ابھی تک موجود ہے اور پرنٹ ہوتی ہے. مجتہد کے درس میں یہ کتاب بہت کام آتی, اس میں یہ مسئلہ ڈسکس کیا گیا. 1000 سال پہلے کہ جہاں ملکوں میں 22 گھنٹے 23 گھنٹے کا دن ہو, آدھے گھنٹے کی رات ہو, یا جہاں 6 مہینے کا دن ہو 6 مہینے کی رات ہو, وہاں روزے کا کیا حکم ہے؟ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آج مرجع پہ اعتراض کرنے والے کو نہ اس کے باپ کو, نہ اس کے فرشتوں کو, نہ اس کے دادا کو پتا ہوگا کہ دنیا میں ایسے علاقے ہیں. یہ تو آج پتا چلا ہے نا جب آپ یورپ گئے. مرجع نے 1000 سال پہلے فتویٰ بھی دے دیا کہ ایسے علاقوں میں کیا حکم شرعی. کیا سمجھتے ہیں لوگ ہمارے مراجع کو؟ تو ان کی ریسرچ امام خمینی کی اس کتاب میں, چونکہ یہ کتاب امام خمینی کی ہر بک بار بار پرنٹ ہوتی ہے, اس لیے میں اس کا ریفرنس دے رہا ہوں, ورنہ یہ تقریباً ہر مرجع نے ڈسکس کیا. وہ کتابیں آج کل نہیں, مگر 65 والی کتاب بھی بہت پرانی. اس میں یہ ڈسکشن ہے کہ ایک زمانہ آئے گا جب بغیر باپ کے بچے پیدا ہوں گے, ماں ہوگی. آج کل ماں کرائے پہ ملتی ہے, یہ تو بہت ہی زیادہ ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے, ہر ایک کو معلوم ہے. باپ ہوگا, ماں نہیں ہوگی, ماں ہوگی, باپ نہیں ہوگا. اس کے بعد پھر ایک مسئلہ یہ ڈسکس کیا گیا, میں گھڑی کو دیکھ رہا ہوں کہ جماعت نے گھڑی ٹھیک کی ہے تو یقیناً تھوڑا سا تو میں اس گھڑی کا احترام کروں اور اس کا خیال کروں. تو ایک یہ ہے کہ انسان باپ کے ذریعے دنیا میں آتا ہے نا, باپ, اب کو سمجھا رہا ہوں, باپ. تو خیر باپ کیسے بچے کو پیدا کرنے کا سبب بنتا؟ باپ کے جسم میں وہ چیز ہوتی ہے جو نجاسات کی لسٹ میں نمبر 3 آتی. اب وہ جو چیز باپ کے باڈی میں ہے وہ کیسے بنتی ہے؟ جو فوڈ ہم کھاتے ہیں, جو کھانا ہم کھاتے ہیں. تو اگر لیبارٹری میں وہی کھانا جو ہے, گوشت, پھل, اس کو کیمیکل پروسیس کے ذریعے سے وہی چیز بنا لی جائے جو باپ کے جسم میں جا کے بنے گی, تو اب اسپرم, انگریزی کا لفظ چلے اتنا برا نہیں لگتا, اس کے ذریعے سے بچہ اگر پیدا ہو جائے تو اس کو تو کوئی باپ کی ضرورت بھی نہیں پڑی. ابھی تو پھر بھی باپ نہ ہو یا ماں نہ ہو تو ڈونر چاہیے ہوتا, اس کی ضرورت بھی نہیں. پھلوں سے, گوشت سے, روٹی سے, چاول سے, یہی جو ہم کھاتے ہیں اسی سے تو ہمارے شریر میں یا باڈی میں مختلف چیزیں بنتی ہیں. وہ چیز اگر بغیر ہیومن باڈی کے لیبارٹری میں بنا لی جائے اور بچہ پیدا ہو, اب یہ 65 میں بحث ہو رہی ہے. اب یہ بچہ پیدا ہوگا تو پہلا سوال, یہ پروسیس یا یہ عمل حلال ہے کہ حرام؟ نمبر 1. کلوننگ 96 میں سامنے آئی تو لوگ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں ایک بالکل نئی چیز ہے, ہمارے مراجع کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا. 65 میں کلوننگ سے بھی بہت آگے کی ٹیکنالوجی پہ بحث ہو چکی ہے. کیا پہلی بات, باپ بھی نہیں ہے, ماں بھی نہیں, یہ بچہ یہ حلال ہے یہ عمل کے نہیں, اور اگر یہ عمل جائز ہے تو اس بچے کا اسٹیٹس کیا
اسے حلال زادہ مانیں گے کہ یہ حلال زادہ نہیں مانیں گے؟ کیا ضرورت پڑی اس مسئلے کہ اگر ایسا بچہ جو بغیر باپ اور ماں کے ڈائریکٹ فروٹ سے پیدا کیا گیا وہ نماز جماعت پڑھائے تو نماز جماعت کی ون آف دا کنڈیشن ہے حلال زادہ، ہم اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ بہت سارے مراجع کے پاس، not all of them، طلاق کا وٹنس بھی حلال زادہ ہونا چاہیے۔ اگر یہ بچہ کبھی ترقی کر کے اور نالج حاصل کر کے مرجع بن گیا تو اس کی تقلید کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں؟ باپ بھی نہیں ہے، ماں بھی نہیں ہے، کوئی حرام کام بھی نہیں ہوا، لیکن یہ فروٹ سے پیدا ہوا۔ میں فتوے نہیں بتا رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں کہ 65 سے پہلے مسائل پہ ڈسکشن ہو چکا ہے، مراجع فتویٰ دے چکے ہیں۔ جب ہمارے آج کے بہت سے سو کالڈ اسکالر کو نہیں پتا تھا کہ دنیا اتنی ترقی کرنے والی، پھر حجاب کا مسئلہ آتا کہ اس کا تو دنیا میں کوئی محرم ہے ہی نہیں، یا سب محرم ہے اس کے۔ کیا میں نے بات کہی؟ ایک سیب ہے، ایپل، اس سے 2 بچے بنائے گئے، ایک لڑکا بنا ایک لڑکی، یہ محرم ہے کہ نامحرم؟ دونوں بنے ایک سیب سے۔ شادی ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ پردہ ہے کہ نہیں؟ یہ سب ڈسکشن ہو چکا ہے آج سے 50 سال پہلے۔ ہمارا حوزہ بہت ایڈوانس ہے، یہ ساری ٹیکنالوجی، یہ ساری نالج، یہ ساری سائنس ہمیں اور آپ کو نہیں پتا، مرجع کو پتا ہے، اس پر اس نے فتوے بھی دے دیے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ لیکن یہ بات میں نے کیوں بیچ میں لے کے آ گیا؟ اس لیے کہ وہ بچے تو بغیر باپ کے ہوں گے۔ عام بچوں کو بھی باپ کی ضرورت صرف ایک بار پڑتی ہے۔ اچھا، میں جو آج باپ کے بارے میں کہہ رہا ہوں، ٹائم کم ہے، ماں کے بارے میں نہیں کہہ پاؤں گا، تو جو کچھ باپ کے بارے میں ہے اس کو 3 سے ملٹیپلائی کر دیجئے، وہ ماں کا حق بن جائے گا۔ کیونکہ جب رسول سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مجھ پر پہلا حق کس کا ہے؟ کہا امک، دوسرا امک، تیسرا امک، چوتھا ابھی، امک 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 ابھی، 3 بار کہا ماں، پھر ماں، پھر ماں، پھر باپ۔ تو خیر، اب میں بات کر رہا ہوں باپ کی۔ اب باپ صرف ایک بار آپ کو ضرورت، اس کے بعد باپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اگر باپ مر بھی جائے تو بچہ زندہ رہتا۔ کتنے ایسے بچے ہیں پیدا ہوئے باپ کو دیکھا بھی نہیں اور باپ مر گئے، ایسے بچے بھی ہیں کہ پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں، خالی ان کی ماں پریگننٹ ہے، حاملہ، اور باپ کسی ایکسیڈنٹ میں، بیماری میں مر گئے۔ باپ نہیں رہا تب بھی بچہ دنیا میں زندہ آتا ہے، سروائیو کرتا ہے۔ بلکہ انڈیا کے ایک پریزیڈنٹ تھے 66 میں، ذاکر حسین، مسلمان، پہلا مسلم پریزیڈنٹ۔ انہوں نے ایک بار ایک لسٹ بنائی تھی اپنے حالات لکھتے ہوئے کہ یہ دیکھا ہے کہ وہ بچے جو آرفن ہو جاتے ہیں، بہت چھوٹے ہیں، جب باپ مر جاتا ہے وہ زیادہ ترقی کرتے ہیں، وہ دنیا کے اندر بڑے اسٹیٹس پہ پہنچتے ہیں، وہ زیادہ محنت کرتے ہیں۔ ایک لسٹ بنائی، وہ خود بھی اس میں شامل تھے کہ بہت چھوٹے تھے جب ان کے باپ کا انتقال ہو گیا، یتیم۔ تو باپ کی ضرورت صرف دنیا میں آنے کے لیے پڑتی ہے ایک بار، اور جو آگے ٹیکنالوجی ہے تو ایک بار بھی یہ باپ کی ضرورت نہیں رہے گی، مگر ایک بار، صرف ایک بار جس باپ کی ہمیں ضرورت پڑی اس کا اسلام نے کتنا ہائی اسٹیٹس بتایا۔ باقی باتیں چھوڑ دیجئے، ٹائم نہیں، صرف میں زیارت کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں۔ لوگ زیارت پہ جا رہے ہیں، بہت اچھا، زیادہ سے زیادہ جانا چاہیے، خاص طور پر جب یہ IS یا داعش کی دھمکی اور تھریٹ آتا ہے کہ ہم دیکھیں گے اس سال کون زیارت پہ آتا، تو جانا واجب، زیادہ جانا واجب ہو جاتا ہے، وہ سب اپنی جگہ، مگر کچھ چیزیں، کچھ پوائنٹس زیارت کے حوالے سے سننا۔ 14 معصومین، نہیں شہزادی کا نہیں، 13 معصومین کا ایک ایک واقعہ میرے پاس ہے، بلکہ چھٹے امام کے، 5ویں امام کے تو ایک سے زیادہ، اتنے سارے واقعات میرے پاس ہیں۔ میں اس کو پڑھنا شروع کروں تو پورا اشرا ختم ہو جائے، لیکن سب کا بیسک پوائنٹ ایک ہے، تو ریپیٹ نہیں کرتا ہوں۔ جو طریقہ ہوتا ہے نا، عام طور پہ آپ کوئی بک خریدتے ہیں، مارکیٹ میں اٹھاتے ہیں، شروع میں دیکھتے ہیں، آخر میں دیکھتے ہیں، پہلے معصوم کا واقعہ، آخری معصوم کا واقعہ۔ زیارت باپ، اویس قرنی، اللہ کے رسول کے ظاہر، اسلام میں ساری زیارت آئی، سورہ نساء کی آیت 64 سے رسول اللہ کی زیارت،
وہاں سے اسلام میں زیارت آئی. جیسے روزہ کیسے آیا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. زیارت کیسے آئی؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. اگر یہ لوگ تیرے پاس آئیں، یہاں سے زیارت آئی. ایک نوجوان اونٹ پر سوار مدینے میں انٹر ہوا، مسجد النبوی کے سامنے جا کے رکا. وہاں ہر وقت مسجد النبوی کے سامنے ہر وقت لوگ رہتے ہیں. ایک آدمی سے کہا جا کے رسول اللہ کو بلا کے لاؤ، میں ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. پہلے تو یہ آدمی شوق، یہ کون لاٹ صاحب کے بچے آئے ہیں کہ رسول کو بلوا رہے ہیں کہ آپ آئیے میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں یہ تو کوئی بڑا آدمی آرڈر دے گا نا کہ فلاں کو بلا کے لاؤ، یہ ہیں کون؟ لیکن بہرحال اس پیغمبر نے کہا اخلاق، پولائٹنس، نرمی مومن کی پہچان. کہا کہ رسول اللہ تو آؤٹ آف ٹاؤن ہے، مدینے سے باہر گئے ہوئے ہیں. کب آئیں گے؟ کہا 3 دن کے بعد آئیں گے. 3 دن؟ یہ تو بہت. وہیں سے اپنے اونٹ کو یو ٹرن کیا، چلا گیا. سارے مدینے میں 3 دن تک ٹاک آف دا ٹاؤن، یہی بات، یہی چرچا رہا. یہ کون صاحب تھے؟ اتنے لاٹ صاحب کے بچے بن کے آئے کہ پہلے تو اونٹ پر بیٹھے بیٹھے رسول کو بلوایا، اور جب پتا چلا رسول نہیں ہیں تو مدینے میں اسٹے کرنے کو تیار نہیں ہوئے، وہیں سے واپس چلے گئے. عجیب، گستاخ، بدتمیز، بےہودہ آدمی تھا. 3 دن. یہ اسی لیے اسلام کہتا جب تک مسئلہ پورا نہ سمجھو کوئی کامنٹ پاس نہ کرنا. اور فیس بک کہتی ہے، واٹس ایپ کہتا ہے ابھی وہ آدھی بات سنی ہے اور ساری دنیا میں اس کو فارورڈ کر کے پھیلا دو. یہ فیس بک کا جو طریقہ ہے نا، ابھی آپ نے پورا میسج بھی نہیں پڑھا، فارورڈ جھٹ سے آپ نے پہنچا دیا. یہ ہے شیطان کی عبادت. لا تعبدوا الشیطان، یہ ہم شیطان کی عبادت کرتے ہیں، اور وہ اللہ کی عبادت ہے کہ ٹھہرو پہلے پورا مسئلہ سمجھو. مدینے کے لوگوں نے خیال نہیں کیا اس کے خلاف. 3 دن بعد رسول اللہ ہے. ہر ایک چاہ رہا ہے کہ رسول کو بتائے وہ نوجوان آیا تھا، مگر اس سے پہلے کہ رسول کو بتائے پیغمبر مسجد کے دروازے پہ پہنچ کے رک گئے. چہرہ اٹھا کے ہوا میں کچھ سونگنے لگے اور کہنے لگے مدینے والوں میری ایبسنس میں کیا ہوا تھا؟ انی اشم رائحۃ الرحمن من جانب الیمن. یمن کی جانب سے مجھے خداوند رحمان اور رحیم کی خوشبو آ رہی ہے. کیا ہوا تھا؟ اب لوگ چکرا، یا رسول اللہ 3 دن میں تو بس یمن سے ایک آدمی آیا تھا اور وہ اتنا بدتمیز تھا، آپ کو بلوا رہا تھا، آپ نہیں تھے تو واپس چلا گیا. پیغمبر نے کہا تم جس کی برائی کر رہے ہو سب سے زیادہ اس کی زیارت قبول ہے. یہ لوگ صبح شام رسول کی زیارت کرتے ہیں، ان کی زیارت قبول نہیں ہے. جس نے زیارت ہی نہیں کی پوری زندگی، سب سے زیادہ اس کی زیارت قبول ہے. کیوں؟ وہ یمن سے آیا ہے. یمن کیا ہے؟ مدینے کے بعد مکہ ہے، مکے کے بھی بعد یمن ہے. اس کے پیرنٹس بہت ضعیف تھے، بہت کمزور، وہ رسول اللہ کی زیارت کا بھی شوقین تھا. والدین روک دیتے تھے. بہت 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 اس نے ریکویسٹ کی. تو 10 سال بعد، ایک دن میں نہیں، 10 سال بعد ماں نے کہا اچھا بیٹا چلا جا، لیکن دیکھ رسول اللہ کی زیارت ہے، کہیں تیرا دل لگ گیا وہیں ٹھہر گیا 6 مہینے، 3 مہینے، 1 مہینے، تو ہمارا کون خیال کرے گا؟ صرف اتنی اجازت دیتی ہے جانا، سواری سے نہیں اترنا اور واپس آ جانا. بیٹے نے وعدہ کر لی. اب وہ گیا تو اس کی بدقسمتی یا ہارڈ لک یا خوش قسمتی کہ رسول نہیں تھے، آؤٹ آف ٹاؤن تھے. ماں سے کیا ہوا وعدہ واپس آ گئے. زیارت نہیں کی باپ کی وجہ سے اور ماں کی وجہ سے. تو کتنا ہائی اسٹیٹس ہوا جنگ صفین. اسی میں تو اویس قرنی شہید ہوئے، اور آج کل یہ علاقہ مکمل داعش کے ہاتھوں میں. یہ تو ان کا ہیڈ کوارٹر ہے رقہ. تو اویس قرنی کا روضہ بھی توڑ دیا گیا. ان کا روضہ تھا وہاں پہ، صفین میں شہید ہوئے. صفین کی لڑائی میں مولا جب چلے کوفے سے، شہر سے نکلے، روک دیا اپنی آرمی کو. 9 علم تھے علی کے لشکر میں، 8 تو الگ الگ آدمیوں کو دے دی. تم اس حصے کے علمدار، تم اس حصے کے علمدار، تم اس حصے کے. نوا ہاتھ میں لے کے کھڑے، یا امیر المومنین یہ نوا علم بھی دیجئے اور لشکر کو موو کرائیے. کہا کہ نہیں، میں انتظار کر رہا ہوں، کوئی آ رہا. ساری دنیا امام کا انتظار کرے اور ایک ایسا آدمی ہے کہ امامت اس کا انتظار کر رہی. اور لوگوں نے دیکھا یمن کی جانب سے اویس جو بہت بوڑھے ہو چکے،
آئے مولا نے علم دیا, کہا تم میرے لشکر کے 9ویں حصے کے علمدار ہو. تو پیرنٹس کی وجہ سے زیارت چھوڑنے والے کا اتنا ہائی اسٹیٹس, یہ پہلے معصوم کا واقعہ. آئیے آخری معصوم, بیچ میں اور واقعات بھی ہیں لیکن ایک ہی جیسا میسج. کربلا کے قریب 3-4 گھنٹے کے ڈسٹنس پر ایک نوجوان رہتا تھا. کربلا کے چاروں طرف چھوٹے چھوٹے ٹاؤن, گاؤں اور سارے صاحبان ایمان کے ایک نوجوان رہتا. ملاقات امام ایک بک ہے جس میں 114 واقعات ہیں. قرآن کے کتنے سورے ہیں؟ 114. ہمارے ان عالم اسی نمبر کے حساب سے یہ واقعات جمع کیے ہیں, اس میں بھی یہ روایت ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ ایسا ریفرنس دوں کہ آپ اس کو جا کے چیک کر سکیں. ایسی کتاب کا نام نہ لوں جو دنیا میں صرف ایک کاپی کہیں برٹش میوزیم کے والٹ کے اندر بند ہے کہ آپ وہاں جا ہی نہ سکیں. مجبوری ہو جائے تو الگ بات ہے, ورنہ میں ریفرنس ایسی کتاب کا دیتا ہوں جو مارکیٹ میں بھی اویلیبل ہے اور لائبریری میں بھی. ملاقات امام کتاب. اب یہ باپ اس کا بہت بوڑھا ہے, باپ, ماں ہی نہیں, مر چکی. یہ پورا ویک باپ کی بڑی خدمت کرتا, بٹ ایوری شب جمعہ باپ سے پرمیشن لیتا کہ آج کی رات مجھے کربلا کی زیارت کو جانا. انبیاء آتے ہیں, ائمہ آتے ہیں, فرشتے آتے ہیں, کربلا کی زیارت شب جمعہ. اب تو آپ کو بھی معلوم ہے کہ ایوری شب جمعہ اتنا بڑا کراؤڈ ہوتا ہے کہ مخصوصی سے کم نہیں ہے, نارمل شب جمعہ بھی. تو کہا کہ شب جمعہ آپ دارالسلام سے کربلا جا رہے, وہ تو کربلا کے قریب رہتا ہے 4 گھنٹے کے فاصلے پر. کہا بابا میں نے پورا ویک آپ کی خدمت کی, واپس آ کے بھی آپ کی خدمت کروں گا, صرف امام حسین کی زیارت کے لیے مجھے شب جمعہ پرمیشن دے دیجئے, فجر تک واپس آ جاؤں گا. اب باپ کیا بولے؟ دیکھیں بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ہمارا دل نہیں چاہ رہا, مگر اتنا کوئی مذہبی معاملہ ہوتا ہے کہ ہم بول بھی نہیں سکتے. کیوں مجتہدین نے توضیح المسائل میں یہ مسئلہ لکھا, آپ وضو کریں تو پانی حلال ہونا چاہیے, مباح, یعنی آنر راضی ہو. اب اگر آپ نے اس سے کہا کہ میں وضو کر لوں, آپ کو پتا ہے یہ راضی نہیں, یہ پانی اس نے رکھا ہے کسی اور کام کے لیے, مگر وضو کا نام سن کے وہ کچھ بول بھی نہیں رہا. ہاں ہاں, لیکن آپ کو اس کے دل کی حالت پتا ہے, آپ کے لیے پانی کا استعمال حرام ہے کیونکہ اس کے دل کی حالت معلوم. بہت ہی قریبی رشتہ دار, دوست, کوئی چیز نظر آئی, آپ کا من آ گیا, آپ نے کہا میں لے لوں, اور وہ کیسے منع کرے, ریلیشن ایسا, لیکن اس کے اسٹائل سے پتا چل رہا ہے وہ راضی نہیں. لیکن کہا بسم اللہ. الغاصب بالحیا کالغاصب بالجفا, حدیث ہے. جس طرح ظلم کر کے چیز کو لینا گناہ ہے, کسی کے حیا سے فائدہ اٹھا کے بھی چیز لینا گناہ. اب مسئلہ یہ کہ آدمی تو کہہ رہا ہے یس, لیکن آپ کو پتا ہے کہ وہ دل سے راضی نہیں, حرام ہو جائے. باپ, امام حسین کی زیارت کی بات آ گئی, شب جمعہ کی بات آ گئی, کیسے کہے کہ نہیں امام حسین کی زیارت کو نہ جاؤ, مگر دل سے راضی نہیں, کہہ دیتا جاؤ بیٹا. بیٹا سمجھتا ہے بس یہ یس انف ہے. 3-4-5 مہینے ایسا ہی رہا. اچھا اب جب یہ جاتا ہے تو چونکہ اسلام میں 3 آدمیوں پہ لعنت آئی, اکیلے کھانا کھانے والا, اکیلا گھر میں سونے والا, اکیلا سفر کرنے والا. اکیلے مت جاؤ, کسی کے ساتھ جاؤ. تو یہ سفر میں دیکھتا ہے کوئی اور اسی راستے پہ جا رہا ہے, اس کے ساتھ ہو جاتا. پہلے اچھا بھی تھا, آج کل برا. آپ کسی کو ساتھی بنائیں گے وہ آپ کو مائیکل جیکسن کے گانوں پہ لگا دے. خواتین کا کوئی ساتھی ہے تو غیبتیں شروع ہو جائیں گی. آج کل کہاں لوگوں میں اتنی حیا اور احساس. ساتھ ہو گیا. اب جب یہ چلے 4 گھنٹے تک کربلا نظر آنے لگا, وہ کربلا گولڈن ڈوم, سنہرا گنبد. اس نے ساتھی نے کہا میں جا رہا ہوں, مجھے کہیں اور جانا. ٹھیک ہے, خدا حافظ. ایک سوال اس نے یہ کیا کہ 4 گھنٹے میں نے دیکھا, اتنی تیری نالج ہے کہ آج کے کسی مرجے کی بھی یہ نالج نہیں, اتنا بڑا تو عالم. ایک سوال کا جواب دے دے, کیا غیبت میں آج کل کوئی مومن امام زمانہ سے مل سکتا؟ اس نے مسکرا کے کہا
4 گھنٹے امام زمانہ کے ساتھ سفر کر رہا اور پوچھ رہا ہے کہ کیا کوئی امام زمانہ سے مل سکتا ہے؟ میں ہی تمہارا امام زمانہ ہوں، لیکن اب جب پتہ چل گیا مجھے فوراً غائب ہونا۔ یہ جملہ بہت اہم ہے لیکن اب وقت نہیں رہا، کل پرسوں امام زمانہ پر بات بھی مجھے کرنا ہے۔ اس نے کہا اچھا مولا غائب ہوتے ہوتے صرف یہ بتا دیجئے کہ آپ مجھ سے خوش ہیں؟ ہر مومن کو یہ فکر ہونی چاہیے۔ کہا تم بہت اچھے نوجوان ہو، تمہارا ہر عمل مجھے پسند ہے سوائے ایک کے، یہ تم کربلا زیارت کو آتے۔ یہ صدام نہیں کہہ رہا ہے، یہ حسین کا بیٹا اور وارث کہہ رہا ہے کہ تم جو ہمارے دادا کی زیارت کے آتے ہو یہ عمل ہمیں پسند نہیں۔ اچھل گیا یہ، متوکل کہے، صدام کہے، شاہ ایران کہے تو سمجھ میں آئے، امام یہ کہیں؟ کہا مولا کیوں؟ کہا اس لیے کہ تمہارا بوڑھا باپ، اسے تمہاری ضرورت ہے، رات کے اندھیرے میں جب اسے واش روم جانا ہوتا اور تم نہیں ہوتے ہو، شب جمعہ بھی تو اسے بھوک لگ سکتی، دوا کی ضرورت پڑ سکتی ہے، ٹوائلٹ جانا پڑ سکتا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ شب جمعہ آ گئی تو یہ ساری چیزیں ختم۔ جب اسے جانا پڑتا، بیچارے سے چلا نہ جائے، بیچارے سے اٹھا نہ جائے، لیکن اب وہ تمہیں زیارت سے نہیں روک سکتا، اجازت دے دیتا، لیکن جو آج کی رات تکلیف اس پہ گزرتی ہے، زیارت 100 زیارتوں کا ثواب اس سے زیادہ ہے اگر تم اپنے باپ کی خدمت کرتے رہے۔ پہلے امام، آخری امام، اور کہیے تو اور بہت سارے واقعات، لیکن سب کا خلاصہ یہ کہ اب باپ کی خدمت اگر ضرورت ہو تو اتنا اہم مسئلہ ہے کہ کہا کہ زیارت پہ نہ ہو، یہ باپ کی اہمیت۔ مگر کون باپ جس نے صرف ایک بار ہم پر سب سے بڑا احسان کیا کہ اس کی وجہ سے ہم دنیا میں، اس کے بعد ہمیں اس کی ضرورت رہی نہیں۔ باقی جو چیزیں ہیں نا کہ آپ نے کبھی بچپنے میں پالا، یتیم نہیں پلتے ہیں، اور بھی پالنے والے آ سکتے ہیں معاشرے میں۔ صرف ایک بار، جس نے ایک بار تم پر احسان کیا، اس کا اسلام نے اتنا ہائی اسٹیٹس بتایا کہ زیارت سے روکا گیا۔ اویس قرنی سے لے کر اس نوجوان کربلائی تک زیارت سے روکا گیا باپ کی وجہ سے، جس نے ایک بار احسان کیا۔ اور اللہ کون ہے؟ اب نہیں ہے، رب ہے۔ رب کے معنی ہر لمحے احسان کرنے والا، ہر سیکنڈ احسان کرنے والا۔ اب ایک بار احسان کرے تو اتنا ہائی اسٹیٹس، اور جو ہر سیکنڈ تم کو نعمتیں دے رہا، رب العالمین تمہیں پال رہا ہے۔ یہ گھڑی، آج مجھے اس پہ غصہ تو آ رہا ہے لیکن کیا کروں، تو یہ گھڑی جس نے اس کو بنایا، اس گھڑی کو اس کی ضرورت ایک بار تھی، اب وہ مر بھی گیا ہوگا، یہ گھڑی چلتی رہے گی، ضرورت نہیں ہے اس کی۔ یہ امام بارگاہ جس نے اس کو بنایا، جب بنایا تب ضرورت ہی، بن گیا ضرورت نہیں رہی، یہ ہے اب۔ اور رب ہے مثلا یہ الیکٹرک کرنٹ، 1 سیکنڈ کے لیے بھی جائے گا، ساری لائٹیں آف ہو جائیں گی، مائک بند ہو جائے، ہر سیکنڈ ضرورت ہے یہ لائٹس کو اور مائک کو، الیکٹرک کرنٹ کی۔ یہ ہے رب۔ تو اب ایک بار احسان کرنے والا اتنا بڑا بن گیا، ہے بھی بڑا، کہ زیارت سے روکا گیا رسول اللہ کی، زیارت سے روکا گیا آقا حسین کی، اگر باپ کو ضرورت ہے، اور جو ہر لمحے تم کو احسان نعمتیں عطا کر رہا، ہر لمحے تم اس کے محتاج ہو، اس کا حق کتنا بڑا بنے گا؟ یہ اس سوال کا جواب اللہ کی عبادت کیوں کرے؟ وائے اس لیے کہ وہ تمہارا اب نہیں ہے، وہ تمہارا رب ہے، اور رب کی ضرورت ہر سیکنڈ ہے تو رب کا حکم بھی ہر سیکنڈ ماننا۔ باپ کی ضرورت ایک بار پڑی، پھر بھی کتنے مراجع نے کہا باپ کا ہر حکم ماننا واجب ہے، تو جس کی ضرورت تمہیں ہر لمحے پڑے گی وہ رب العالمین۔ تم داڑھی اور حجاب اور شراب اور نان اسلامک ذبیحے والی چیزیں اور جھوٹ، ان چیزوں سے گھبرا کے کہتے ہو کہ واہ ہم اسلام کو فالو کریں، اور حسین اپنا سارا گھرانہ قربان کر کے بھی کہتے ہیں خدا بندہ جو تیرا حق ہے وہ میں ادا نہ کر سکتا، تمہارے لیے اتنی قربانی بہت بڑی ہے، گانا بند کر دینا پڑے گا اگر ٹی وی پہ آ گیا، حجاب سر پہ ڈالنا پڑے گا اگر نامحرم سامنے نظر آ گیا، جبکہ وہ تمہارا بھی رب ہے، وہ حسین کا بھی رب ہے، اور حسین اتنی بڑی قربانی دے کے بھی یہ کہتے ہیں کہ خدا بندہ جو حق تھا وہ ادا نہ ہوا۔ یہ مولا کا بھی جملہ ہے، یہ حسین کا بھی جملہ ہے، یہ سجاد کا بھی جملہ۔ مگر عشرہ زینبیہ ہے، اس لیے تقریباً ہر مجلس میں شام ہی سے ریلیٹڈ مصائب پڑھوں گا، ایک آدھ دن شاید اس سے ہٹنا پڑے، ورنہ
اشرہ زینبیہ، زینب کا اشرہ، رب مانا ہے حسین نے، تو اتنی قربانی دے کے بھی حسین سمجھ رہے ہیں اس کا حق ادا نہ ہو۔ مگر یہاں پر میں ایک فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ حسین کا امتحان بڑا ہے یا سجاد کا امتحان بڑا۔ ہاں، ایک جملہ سجاد کا ایسا ملتا کہ اگر یہ جملہ نہ ہوتا تو میں تو کبھی بھی اس طرف میرا ذہن بھی نہیں جاتا۔ ایک نان مسلم جو کچھ نہیں جانتا کربلا، وہ آ کے ہم سے سوال کرے کہ یہ بتاؤ کربلا میں سب سے بڑا امتحان، قربانی، سیکریفائس، مصیبت کیا تھی؟ چلے مصیبت کا لفظ گجراتی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، فارسی میں بھی ہے، عربی میں ہے تو سمجھ میں آ جائے گا۔ کربلا کی سب سے بڑی مصیبت، وہ کہہ رہا کہ مجھے ڈیٹیل نہیں بتاؤ، صرف ایک چیز میں پوچھ رہا ہوں، سب سے بڑی مصیبت۔ تو اب میرے دماغ میں تو سب سے پہلے قاسم آتا، حسن مجتبیٰ کا 13 سال کا گلبدن قاسم۔ میرے مرحوم استاد مولانا مصطفیٰ جوہر صاحب ایک جملہ کہتے تھے، کربلا کی ساری مصیبتوں میں ہر ایک نے حسین کا ساتھ دیا، صرف ایک مصیبت ایسی ہے جس میں سوائے قاسم کے کسی نے چچا کا ساتھ نہیں دیا، اور وہ ہے بدن کا ٹکڑے ٹکڑے ہونا اور پامال ہونا۔ یا قاسم کا بدن پامال ہوا یا آقا حسین کا، مگر وہاں بھی ایک فرق ہے، حسین مر چکے تھے جب لاشیں پر گھوڑے دوڑائے گئے، قاسم زندہ تھا، 13 سال کا قاسم زندہ تھا جب اس طرح گھوڑے دوڑے کہ قاسم کی دائیں پسلیاں ٹوٹ کے بائیں طرف آ گئیں، بائیں پسلیاں ٹوٹ کے دائیں طرف آ گئیں۔ میں نے کہا اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی؟ ایک شامی عورت آگے بڑھ کے بتاتی، یہی علاقہ حلب و رقہ، عیسائیوں کے گاؤں بھی، سیدانیوں کا لٹا ہوا قافلہ اس گاؤں میں داخل ہوا۔ عیسائی عورتوں کا کیا تعلق، کون یزید کون حسین، وہ تو ایسے ہی تماشا دیکھنے گھر کی چھت پہ بیٹھ گئے۔ دیکھا کہ قافلہ آ رہا، بغیر محمل و ہماری سواریاں ہیں جن پہ کچھ بیویوں کے بازو میں رسی بندھی ہے، وہ بالوں سے سر چھپائے بیٹھی ہیں، آگے ایک قیدی چل رہا ہے، گلے میں توق ہے، ہاتھوں میں ہتکڑی ہے، پاؤں میں بیڑی ہے، اور آگے نوکے نیزہ پہ کچھ کٹے ہوئے سر۔ ایک عیسائی عورت کی نگاہ اکبر کے کٹے سر پر پڑی، بے اختیار کہا اللہ کرے اس جوان کی ماں مر چکی ہے۔ لیلا نے چونک کے سر اٹھایا، کہا کہ اس جوان کی ماں نے تجھے کیا نقصان پہنچایا کہ تو اس کی مرنے کی دعا مانگ رہی؟ گھبرا کے کہتی ہے یہ بات نہیں ہے، ہم غیر ہیں، ہم اجنبی ہیں، ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہم سے 18 سال کے جوان کا کٹا سر نہیں دیکھا جا رہا۔ ارے ماں زندہ ہوگی تو کس دل سے اپنے اس چاند جیسے جوان کا کٹا سر دیکھا ہوگا؟ اے عیسائی عورت تجھے کیا پتا کربلا کسے کہتے ہیں؟ اکبر کا لاشا آیا، ہر بیوی نے ماتم کیا، لیلا شکر کے سجدے میں چلی گئی۔ پھر ہمارے سامنے عباس آ گئے، سوال یہ کیا گیا سب سے بڑی مصیبت، ہم نے کہا عباس، علامہ مجلسی کے خواب میں عباس آئے، کہا کہ اے مجلسی تو ہر ایک کو ہماری مصیبت سناتا ہے، ایک مصیبت اور بھی تو یاد دلا۔ مجلسی بہت بڑے عالم گھبرا گئے، آقا وہ کون سی مصیبت؟ کہا کہ بلندی سے جب کوئی گرتا ہے ہاتھوں کو بڑھا کے سہارا لیتا، جب مشق سکینہ چھد گئی اور عباس گھوڑے سے زمین کربلا پہ گرا تو جس کے دونوں ہاتھ کٹ چکے تھے وہ زمین کربلا پہ کس طرح آیا ہوگا؟ لیکن پھر ہمارے سامنے ننھا علی اصغر آ گیا۔ کربلا کی سب سے بڑی مصیبت، یہ اتنی بڑی مصیبت ہے کہ حسین جیسا صابر صرف اصغر کی شہادت پہ گھبرا گیا، فیصلہ نہ کر سکا۔ مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ اعمال عاشورہ انجام دیتے ہوں گے،
7 مرتبہ آگے بڑھ کے پیچھے ہٹ کے کہتے ہوں گے انا للہ و انا الیہ راجعون رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ. یہ کیا ہے؟ حسین کے ہاتھ میں ششماہے کا ایسا لاشا جس کا گلا 3 بھال کے تیر سے چھدا ہے. حسین فیصلہ نہیں کر پا رہے ماں کو جا کے یہ لاشا دکھاؤں یا ماں یہ منظر نہیں دیکھ سکتی. 7 مرتبہ آگے گئے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے. ہم نے کہا یہ سب سے بڑی مصیبت ہے. مگر جب کسی نے آقا سجاد سے پوچھا آقا اس کی سب سے بڑی مصیبت پورے واقعے کی کون سی ہے؟ نہ قاسم کے بدن کے ٹکڑے بتائے، نہ اکبر کے کلیجے کی برچھی بتائی، نہ عباس کے کٹے بازو بتائے، نہ اصغر کا چھدا گلا. ایک ہی جملہ کہا الشام الشام الشام. ارے آ کے دیکھو محمد کی نواسیاں، میری پھوپھیاں بے مقنا و چادر کے، اور کس طرح مجھے یہ امتحان دینا. اجرکم اللہ. خداوندہ کربلا و شام کے ان مصائب پہ گریہ کرنے والے ان مومنین اور مومنات کے آنسوؤں کا واسطہ ان کو اور ان کی اولادوں اور گھروں اور گھر والوں کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما. خداوندہ یہ جو حاجتیں اپنے دلوں میں رکھ کر صف عزا پہ بیٹھے ہیں وہ ساری حاجتیں فوراً قبول فرما. دنیا بھر میں جہاں جہاں مظلوم شیعان حیدر کرار ہیں، خاص طور پہ بحرین، سعودی عرب، سیریا، لبنان، عراق، یمن، پاکستان، خداوندہ ان پر ظلم کرنے والے ظالموں کو نیست و نابود فرما. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، سیرت اہل بیت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، ظہور امام میں تاجیل فرما.